دین اسلام ایک ایسا دین ہے جہاں قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ کے امتحان آ سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سخت ترین آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں اور انبیاء کے بعد ان لوگوں پر جن کا درجہ انبیاء کے بعد ہے۔ تو پھر ان تکالیف پر صبر کا مظاہرہ، استقامت اور استقلال کا مظاہرہ تمہیں بھی اختیار کرنا پڑے گا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ۔ تم کیا سمجھتے ہو جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ تم سوچو تم نے جنت میں جانے کے لیے کیا ہے، کیا کیا ہے تم نے؟ اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک تمہارے اندر پچھلی امتوں کی مثال نہ آ جائے، جن کو اللہ کے دین کی راہ میں جھنجھوڑا گیا، صدمات سے دوچار کیا گیا، تکلیفیں پہنچائی گئیں اور وہ صبر کرتے رہے۔ یہ مثال جب تک تمہارے بیچ نہیں آئے گی تم جنت میں کیسے جا سکتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر جنگ احزاب کے تناظر میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ اور قدوہ کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ نبی کی پوری زندگی آپ کے سامنے، مکہ کے 13 سال کتنے صدمات جھیلے، طائف کا سفر کس قدر پتھر مارے گئے، آپ کو لہو لہان کر دیا گیا، حتیٰ کہ پتھراؤ کی شدت سے جس طرف آپ کا منہ تھا آپ بھاگ اٹھے، فرشتے آپ کے پیچھے پیچھے بادلوں کے سائے کے ساتھ آ رہے ہیں۔ کتنی اذیت، کتنی تکلیفیں سہیں، جنگ احد کے واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کا اسوہ، آپ کا قدوہ تمہارے سامنے موجود ہے، اس کی پیروی کرو، اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار کرو، جہاد کا عزم کر کے بیٹھو، اور جہاد کا موقع آ جائے تو ڈٹ جاؤ میدان میں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام نے مکہ میں دعوتی ایوانوں میں 13 سال صبر سے کام کیا، مدینہ میں تشریف لے آئے تو یہاں جنگیں شروع ہو گئیں، جنگ بدر، پھر جنگ احد، اور جب جنگ خندق۔ آپ نے کبھی میدان نہیں چھوڑا، ہمیشہ میدان میں ڈٹے رہے۔ تو تمہارے لیے بھی رسول کی ذات ایک اسوہ اور نمونہ ہے، اس کو تم اختیار کرو۔